الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے ہم سب کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ خوش نصیب اور باقسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پھر یہ ماہ مقدس عطا فرمایا، اس لیے کہ یہ نیکیاں حاصل کرنے کے اعتبار سے موسم بہار ہے۔ جیسے بہار میں ہر درخت، ہر کھیت، ہر میدان، ہر جڑی بوٹی یہ بالکل سرسبز و شاداب ہوا کرتی،
اس موسم بہار کا نظر ہر سو ہر طرف نظر آتا ہے، ہر انسان اس کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان والوں کے لیے یہ ایک ایسا بابرکت اور بارحمت مہینہ ہے کہ جس میں گویا مغفرت اور رحمت کے سمندر امڑتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صحیح عقیدے، صحیح نیت اور صحیح طریقے پر عمل کرے، کہ اس کا عقیدہ درست ہو اور جو عمل کر رہا ہے اس عمل میں نیت صحیح ہو، اور جو عمل کیا جا رہا ہے وہ عمل شریعت کے حکم کے مطابق ہو، مزاج شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ تین چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر وہ انسان محروم نہیں ہوتا، بلکہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، نافرمان کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے واعظ کہنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے جس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، واعظ پڑھا، تقریر کی، اس پر آپ نے خلاف معمول ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اگر صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزانہ کے معمول کے خلاف کسی قسم کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج یہ عمل نیا کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا کبھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام پھر اس کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آج منبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، اس کا کیا مطلب تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ بددعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی، ستیہ ناش ہو جائے اس شخص کا کہ جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل امین نے بددعا کی کہ برباد اور ہلاک ہو جائے، ناک خاک و آلود ہو جائے اس آدمی کی کہ جس کے سامنے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس
سب سے پہلے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کے پاس وحی آئی ہے وہ وحی اللہ کا کلام ان انبیاء تک پہنچانے والے ایک ہی فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جیسے انبیاء کے امام اور سرتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے ان کی بددعا ہی کتنی جاندار ہوگی، کتنی طاقتور ہوگی، اور پھر امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے گویا اس کے اوپر ایک مہر لگا دی۔ اب ان بددعاؤں کے قبول ہونے میں ایک ذرے کے برابر بھی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے جن حضرات کے والدین یا کوئی ایک زندہ ہیں تو ان کی قدر کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے لیے وقت نکالا جائے، چاہے آپ بزنس مین ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، اپنے قیمتی اوقات میں سے مخصوص وقت نکال کر چاہے 20-25 منٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو، وہ صرف اور صرف دنیا و ما فیہا سے ہٹ کر والدین کی خدمت کے لیے نکالا جائے، فون بند کر دیا جائے، سارے تعلقات اس وقت منقطع کر کے صرف اور صرف ان کی خدمت کے لیے، ان کے دکھ اور درد سننے کے لیے بیٹھے، ان کی خدمت کرے، والدین کے پاؤں میں یا سر میں تیل لگائے، ان کے پاؤں دبائے، ان کی خدمت کرے، انہیں پوچھے۔ اگر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ عمل کرے۔ اگر ان کا دل خوش ہوا اور ان کے دل سے دعا نکلی تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر آپ نے سب کے لیے وقت نکالا، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، لیکن والدین کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جب مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود شریف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور جب جب نام لیا جائے تب تب درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ درود شریف پڑھو گے، درود ابراہیم پڑھنا چاہیے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اختصار کے ساتھ مختصر درود شریف پڑھنا ہے تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ یہ پڑھیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ اور اگر آپ پورا پڑھ لیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جو انسان درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں،
جنت میں اس کے لیے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ خود نبی رحمت کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ بھیجتے ہیں، اور انسانوں کو، مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم ہے اللہ تعالی۔ تو تیسری چیز، رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں آئے اور انسان غافل رہے، اس کا مطلب وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ رمضان میں کیا کیا عمل ہیں؟ سب سے پہلے یہ تہیہ کر لیں، 1-2 دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ دیکھیں ذرا اپنے دائیں بائیں، اپنی برادری میں، اپنے بستی اور محلے میں، اپنے خاندان میں، کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان کے مہینے سے پہلے زندہ تھے، آج وہ اپنی قبروں میں۔ نہ جانے آئندہ سال جب یہ مہینہ آئے میں اور آپ زندہ ہوں یا نہ ہوں، یہ مہینہ دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ بار بار ہماری زندگیوں میں اس مہینے کو لائے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں۔ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، کس کی زندگی کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں، اس لیے اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے نیتیں درست کر لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ عہد کریں اس مالک الملک سے، اس ذات سے، کہ اس سے پہلے جو غفلت ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو گناہ ہو گئے اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو۔ جو ہی امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تاکہ اس وقت آپ سنتوں سے فارغ ہو کر بالکل تیار ہوں، جب پہلی تکبیر کہی جائے اسی تکبیر کے ساتھ آپ نے بھی تکبیر کہی تو یہ تکبیر اولیٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس انسان نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، ایک نماز بھی اس کی نہیں چھوٹی، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے خلاصی کا اور ایک نفاق سے برات کا، کہ منافقین کی صف سے بندہ نکال دیا جاتا ہے اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، جنتی لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان کام۔ تو اگر یہ ہر انسان یہ ارادہ کر لے کہ میری کوئی بھی نماز انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ ہے جو فرض ہے، صرف مسافر کو اجازت ہے یا ایسے بیمار کو کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے، اور بعد میں جب وہ مقیم ہو جائے، اپنے گھر پر واپس لوٹ آئے، اپنے قیام کی جگہ پر آ جائے، یا بیمار ہے اور وہ صحت مند ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے، دوبارہ ان روزوں کو رکھے۔ تو رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی آدمی ایک نفل عبادت کرتا ہے، مستحب عمل کرتا ہے، تو اس کو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ ایک فرض کے بدلے میں 70 فرض، اور ایک نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی رحمتیں کتنی انڈھیلی جاتی ہیں، پھر بھی اگر کوئی نہ پیے، پھر بھی ان رحمتوں کو حاصل نہ کرے، تو پھر اس انسان کا قصور ہے، اللہ کی رحمت کا تو قصور نہیں۔ تو روزہ رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنا۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، وہ سوچتے ہیں
جو روزہ رکھے گا اسی کے لیے تراویح، ایسا نہیں۔ ہر ایک عمل کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ آپ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کیا نہیں رکھ سکتے، تو آپ تراویح نہ چھوڑیں۔ اسی طریقے سے یہ صبر کا مہینہ ہے، مواخات کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس میں صدقہ خیرات کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کا تعاون کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کو سب سے پہلی چیز جو یہ ملے گی کہ وہ روزہ افطار کروانے کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دوسری چیز یہ انعام کے طور پر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اور تیسرا انعام یہ ملے گا کہ جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملا ہے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں سے کم نہیں کیا ہے۔ تو وہ تنگ دستی کا دور تھا، صحابہ کرام کے پاس کچھ تھا نہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ فضیلت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی پیٹ بھر کر کھلانے سے حاصل نہیں ہوگی کہ آپ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا دو گے تبھی یہ فضیلت ملے گی۔ یہ دودھ کی ایک گھونٹ پر اور ایک کھجور اور چھوہارے کے اوپر یہ فضیلت ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا جو کسی تنگدست فقیر محتاج کو روزے کے افطار کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کے اوپر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا اس کے بدلے میں، جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تب تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ اگر ایک کسی مسافر کو ہم نے ایک دن افطاری کے بعد کھانا کھلا دیا کتنا بڑا ثواب ملا، ایک کھجور کا انتظام کر دیا، ایک پانی کی گھونٹ کا انتظام کر دیا، کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ اس لیے جتنے یہ اعمال کرنے کے ہیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اور قرآن کریم کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور استغفار کریں، توبہ کریں۔ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک ليلۃ القدر میں نازل ہوا۔ پھر وہاں سے جتنا جتنا ضرورت تھا اتنا اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اتارتے رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نماز تراویح پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہمارے روزے صرف جو ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہ ہو، بلکہ جو روزہ مطلوب ہے، جو چاہا ہے شریعت نے، اس قسم کا روزہ ہو کہ ہم دیکھو کھانا اور پینا حلال چیز ہے، اس کو اگر ہم ترک کر دیں گے، منہ بند رکھ دیں گے، اور غیبت کرنا رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، تو اگر روزہ رکھ کر حلال چیزیں بند کر دی اور حرام بند نہ کریں تو یہ کتنی بڑی غفلت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی